میرا نام عائشہ ہے اور میری ایک پیاری بیٹی ہے۔ یہ میری دوسری شادی ہے۔ پہلی شادی کسی وجہ سے نہیں چل سکی، لیکن دوسری شادی میں بھی سکون کا ایک لمحہ میسر نہیں آیا۔ کہنے کو تو میں ایک بہت بڑے گھر کی لڑکی ہوں۔ میرے والدین بہت پیسے والے ہیں، کبھی کسی چیز کی کمی دیکھنے کو نہیں ملی۔ ساری خواہشیں وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ پوری ہوتی ہیں۔ شروع میں تو سب بہت اچھا رہا، میں بھی خوش تھی اور وقاص بھی اس شادی سے خوش تھے۔ زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی، اور پھر شادی کے کچھ عرصہ بعد وقاص نے ضد کی کہ میں اس کے کاروبار کے لیے ابو سے پیسے مانگوں۔ پہلے تو مجھے یہ ٹھیک نہ لگا، مگر وقاص روزانہ اس بات کو لے کر بیٹھ جاتے۔ آخر مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور انہوں نے وقاص کے کاروبار کے لیے رقم دے دی۔ وقاص پہلے شوبز میں کام کرتے تھے اور وہ مجھے کہتے ہیں میں نے کوئی اور کاروبار کرنا ہے، اس سے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ مگر پیسے کے ملنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ سب انہوں نے ڈرامہ کیا تھا۔ وہ تو صرف اپنے بھائی کو کاروبار کروا کر دینا چاہتے تھے۔ وقاص نے کچھ دن تو بھائی کے ساتھ کام کیا اور پھر سے اپنے والا کام کرنے لگے۔ وقاص اکثر ماڈلنگ اور ایکٹنگ کے پروجیکٹس کیا کرتا تھا اور اس کی بہت زیادہ لڑکیاں دوست تھیں۔ شروع میں مجھے برا بھی نہیں لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وقاص کا مجھ سے دل بھر گیا۔ مجھے کہتا تھا کہ یہ شادی صرف پیسے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ گھر آ کر بھی ساری رات دوسری لڑکیوں سے باتیں کرتے رہتے۔ سچ کہوں تو اب میری حیثیت گھر کی نوکرانی سے زیادہ نہ تھی۔ میں سارا دن گھر کا کام کرتی، شام کو جب وقاص آتے تو انہیں کھانا دیتی اور رات کو ان کی ٹانگیں دباتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ وقاص اب مجھ سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور وہ میرے سامنے دوسری لڑکیوں سے ہنسی مذاق کرتے رہتے۔ ان کے موبائل میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ تصویریں ہوتی اور وہ زیادہ وقت دوسری لڑکیوں کے ساتھ گزارتے تھے، اور جب میں کچھ بولوں یا ان کی امی سے کہوں تو وہ بھی ان کا ساتھ دیتی۔ وہ یہ کہتی ابھی جوان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میں زیادہ کہوں تو کہتے ہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ طلاق لو اور دفع ہو جاؤ۔ وہ ان لڑکیوں کو گھر لے آئے ہیں اور مجھ سے نوکرانی کی طرح پیش آتے۔ میرے شوہر میرے کمرے میں میرے سامنے کسی اور عورت کے ساتھ ہنس کے گپیں لگاتا اور میں کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ میں بہت بے بس ہوں۔ میری ایک بار طلاق ہو چکی ہے، دوبارہ کیسے ہمت کروں اور کیسے معاشرے کا سامنا کروں گی؟ کیا کروں، کہاں جاؤں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ رو کر بھی تھک جاتی ہوں، پر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اور پھر ایک دن اچانک وقاص کی بہن کی کال آئی، جس کی شادی ندیم سے ہوئی تھی اور وہ شادی کے بعد لندن میں سیٹل تھی۔ اس کو روتے ہوئے بتایا کہ ندیم نے اسے طلاق دے دی ہے اور ندیم نے اپنی آفس کولیگ سے شادی کر لی ہے۔ وہ واپس پاکستان آ رہی ہے۔ جب وہ گھر آئی تو اس نے بتایا ندیم نے شادی تو مجھ سے کی تھی، مگر وہ پیار کسی اور سے کرتے تھے اور آخر اسی سے شادی کر لی ہے۔ وقاص کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ اب کیا کر سکتے تھے۔ اس دن سے وقاص بہت چپ چاپ رہنے لگے اور دل میں سوچ کر ندامت محسوس کرنے لگے کہ جو کچھ میں اپنی بیوی کے ساتھ کرنے جا رہا تھا، آج وہی سب کچھ میری بہن کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آج اس واقعے کو 1 سال ہو چکا ہے۔ اب وقاص میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں، میرے بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وقاص مجھے اتنا پیار کبھی دیں گے، مگر یہ سچ تھا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ مجھے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو، اور میری نند کا بھی ایک اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا ہے اور کچھ دن تک اس کی دوسری شادی ہے۔ انسان کو زندگی میں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، خاص طور پر جب لڑکے لڑکی کی نئی شادی ہو تو گھر میں بہت ساری مشکلات پیش آ جاتی ہیں، جن کو سنبھالنا بھی انہی کا کام ہے۔ بعض لوگ دوسروں کے ساتھ غلط کرنے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر اچانک سے ہی ان کے ساتھ غلط ہو جاتا ہے۔ جب خود انسان پر مشکلات آتی ہیں تو تب وہ دوسروں کی تکلیف اور درد کو سمجھتا ہے۔ ہمیشہ اچھی سوچ اور امید رکھیں اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں۔